عدت میں بیٹھنا جس عورت کی طلاق ہو گئی ہو یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. یعنی عدت میں بیٹھنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے. بغیر شرعی عذر کے گھر سے نکلنا اس کے لیے حرام ہے. عدت میں اگر وہ نہیں بیٹھے گی تو شرعی قانون کی خلاف ورزی لازم آئے گی اور سخت گنہگار ہوگی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے، فتاوی رحمیہ جلد نمبر 5 پیج نمبر 397 میں ہے کہ اگر اس کی گزر بسر کی کوئی صورت نہ ہو تب بھی عدت اس سے ساقط نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوگی. عدت کے احکام یہ ہیں کہ عدت کے اندر وہ خوشبو نہیں لگائے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، سرما اور تیل نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، اور دوسرے نکاح کے لیے صریح گفتگو نہیں کرے گی. یعنی صاف صاف بات نہیں کی جا سکتی عدت کے دوران دوسرے نکاح کے لیے. ہاں، اشارے کنائے میں کی جا سکتی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاند رات کو خاوند کی وفات ہوئی ہو، شوہر کی وفات ہوئی ہو، تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں یا 29 کے چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے. اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے کسی تاریخ میں تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے. اس طرح جو وفات کی عدت ہوگی وہ کل 130 دن پورے کرنے ہوں گے. معارف القرآن جلد نمبر 1 پیج نمبر 585. یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ شریعت میں عدت کے دوہرے مقصد ہیں، 2 مقصد ہیں. ایک مقصد تو نسب کی حفاظت ہے کہ ایک عورت جب ایک مرد کے بعد دوسرے مرد کے نکاح میں جائے تو درمیان میں ایسا فاصلہ ہو کہ پہلے شوہر کے حمل کے باقی رہنے کا کوئی احتمال باقی نہ رہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ پہلے نکاح کے ختم ہونے اور رشتہ منقطع ہونے پر ملال اور افسوس اور غم و حزن کا بھی اظہار ہو. تو اس وجہ سے اگر کسی عورت کی نس بندی ہوئی بھی ہے یا اس نے ایسا آپریشن کروا رکھا ہے کہ جس کے بعد بچے نہیں ہوتے تو بھی اس کو عدت گزارنا لازم ہے. اس بات پر فقہا کا اتفاق ہے کہ عدت مشروع ہے، یعنی شریعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے. اور جب عدت کا سبب پایا جائے، یعنی کسی عورت کو طلاق پڑ جائے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت پر عدت گزارنا واجب ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کتاب اللہ، احادیث اور اجماع سے استدلال کیا ہے. عہد رسالت سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عدت کے مشروع ہونے اور اس کے واجب ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. یہ بات الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ میں ہے، جلد نمبر 29 پیج نمبر 305. طلاق کی عدت کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء یعنی 3 حیض یا 3 طہر تک روکے رکھیں. پھر یہ حکم نازل ہوا کہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کی عدت 3 ماہ ہے. پھر مزید استثناء ہوا اور فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو چھونے یعنی جماع سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 2282. مطلب یہ ہے کہ طلاق شدہ کی عدت فکس طور پر، مقررہ طور پر 3 مہینے 10 دن نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مطلقہ یعنی طلاق شدہ عورت حاملہ ہے تو وضع حمل یعنی اس کی ڈیلیوری پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے مگر اسے حیض آتا ہے تو 3 مرتبہ حیض آنا اس کے لیے عدت ہے، چاہے وہ 3 مہینے میں آئے یا زیادہ میں. اور اگر عورت اتنی عمر دراز ہے جس کے حیض آنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. یہ فتاوی شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اور شوہر کے انتقال پر جو عدت ہوتی ہے تو اس کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف
واللہ بما تعملون خبیر، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں گی، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں یعنی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کاروائی یعنی دوسرا نکاح وغیرہ قاعدے کے مطابق کرنا چاہیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ معلوم ہوا شوہر کی موت پر بیوی کی عدت متعین طور پر فکس طور پر 4 مہینے 10 دن ہے، جس کے بارے میں نے بتلایا کہ چاند رات سے اگر ہے، چاند رات میں وفات ہوئی ہے تو الگ مسئلہ ہے، پھر وہ یعنی مہینے پورے کیے جائیں گے، اور ورنہ تو اور احتیاط اسی میں ہے کہ دن گننے میں کچھ گڑبڑ نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ پھر وہ 130 دن پورے کرے گی، جبکہ وہ حاملہ نہ ہو۔ عورت کے لیے شوہر کی وفات کا صدمہ سب سے بڑا ہوتا ہے، جس کے لیے لمبی مدت مناسب ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 5 پیج نمبر 199 میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی عورت یعنی پریگننٹ ہے تو اس کی ڈیلیوری ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1193، نسائی شریف کی حدیث نمبر 3508 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2027 میں ہے۔ ابو سنابل بن بعلق سے روایت ہے، سبیعہ کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے 23 یا 25 دن بعد ولادت ہوئی یعنی ڈیلیوری ہوئی، پھر جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو نکاح کے لیے زینت اختیار کی، لیکن لوگوں نے ان پر اعتراض کیا۔ جب یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، اگر وہ نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک ضروری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم ہے، جو عدت ہے، تو یہ صرف شوہر کے انتقال پر یا شوہر کی طرف سے طلاق دیے جانے پر بیوی کے لیے ہے کہ وہ یعنی طلاق شدہ اپنی عدت پوری کرے گی، یا جس کا شوہر انتقال کر گیا وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور غم منائے گی، لیکن کسی اور انسان کے لیے اتنی لمبی مدت تک باقاعدہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ باقاعدہ غم منانا کسی اور انسان کے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1282 میں اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1486 میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس میں سے تھوڑی سی لگا کر فرمایا، خدا کی قسم مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی، اس کے علاوہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا غم منائے۔ ہاں، جو بھی آپ کا یعنی رشتہ دار انتقال کر جائے اس کا دل میں غم آنا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ اور بات ہے، لیکن باقاعدہ سوگ کرنا بیوی کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ اتنے لمبے وقت تک کسی کا سوگ کرے۔